إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج ایک اہم عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے آئیں گی. جیسے کسی نے سوال کیا تھا روح کے بارے میں، آتما کے بارے میں، اس سے پہلے 2 سے 3 بار اس پر سوال آ چکے تھے، تو میں نے سوچا پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ایک مکمل ایک ٹاپک ہی لیا جائے گا کہ روح کیا ہوتی ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، روح کا معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ کہاں تک چلتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج روح کے بارے میں ہم اسے جو ہے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. روح جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. روح اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ حکم ہے. انسان کے اندر جو ہے جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی ہوتی ہے. جیسے سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ جو چیز کو ہم چھو سکتے ہیں یا کسی باڈی کے کسی بھی سینس سے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، یا وہ چیزیں جو ایکسپیریمنٹلی پروف ہے، ہم انہی کو مانیں گے. لیکن روح کا معاملہ سب سے الگ ہے، ایک دم ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ ہوا ہم کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن ہوا ہمارے جسم کو آ کر لگتی ہے تو محسوس ہوتی ہے، تو آپ بولتے ہیں ہوا ہے. لیکن روح کا معاملہ کیسا ہے؟ نہ یہ دکھتی ہے اور نہ یہ محسوس ہوتی ہے. یہ محسوس بھی نہیں ہوتی ہے کہ کسی کو روح لگ کر گئی. آپ بولیں گے نہیں مجھے روح ٹچ کر کے گئی، نہیں. روح نہ محسوس ہوتی ہے اور نہ نظر آتی ہے. فلموں وغیرہ میں آپ دیکھیں گے، فوٹوگرافی میں روح کو بتایا جاتا ہے ایک دم سیمی ٹرانسپیرنٹ اسموک جیسا کچھ، تو بھی وہ ویسے بھی نہیں دکھتی ہے، کسی بھی طریقے سے نہیں دکھتی ہے. کچھ لوگ بولتے نہیں، وہ ایک ایکسپیریمنٹ سائنسدانوں نے کیا، ایک آدمی کے مرنے کا وقت قریب تھا، اس کو ایک کانچ کے کمرے میں بند کر دیا، پھر بولے مرنے کے بعد اب تو سمجھ میں آئے گا کہ روح کیا چیز ہوتی ہے. تو کانچ میں کریک ہوا اور اس میں سے روح نکلتے ہوئے دکھی. وہ بھی نہیں دکھ سکتی. مطلب بولنے والوں نے ہو سکتا کوئی ایکسپیریمنٹ ہوا بھی ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ویسے بھی نظر نہیں آتی وہ روح، لیکن ہوتی ہے. اور اس کا تعلق ہمارے جسم سے یہ ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے تب تک ہماری زندگی ہے. جب روح ہم سے نکل جاتی ہے تو ہم جو ہے موت کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی ہم ڈیڈ، ختم ہو جاتے ہیں.
اور اس کا ایک پارشل پارٹ بھی ہے، یعنی ٹیمپرری طور پر بھی روح ہمارے جسم سے باہر نکلتی ہے جب ہم سو جاتے ہیں، لیکن وہ ٹیمپرری فیز ہے، پرماننٹ نہیں. مطلب کسی نے آ کر اس کو جگایا، وہ روح اس میں واپس داخل ہو جاتی ہے، وہ اٹھ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کسی کو بھی ہڑبڑا کر اٹھانا نہیں چاہیے، ڈرانا نہیں چاہیے، یا صدمے میں لوگ پرینکس بناتے ہیں نا سونے والوں کے ساتھ میں. ایسے کئی واقعات ہوئے کہ ان کو اٹیک آیا اور موت آ گئی. تو یہ ایسا طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ سونے والے کو ڈسٹرب کیا جائے. سنت طریقہ ہے کہ ادب سے، آرام سے اس کو آہستہ سے تھوڑا سا ہلایا جائے، یا اس کو کچھ تو بھی ایسی حرکت کی جائے کہ وہ آرام سے اٹھ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو سونے والے کو. اور سائنسی اس کے بہت سارے وجوہات بھی ہے، خیر اس کو جانے دیجیے. تو سب سے پہلے روح کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو محسوس کر سکتے. ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے. مطلب کوئی ایسے نہیں بول سکتا کہ روح کی اسمیل ہوتی ہے، روح کو سونگا میں نے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. یا روح کی آواز آئی، نہیں، آواز بھی نہیں آتی اس کی. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہے. یہ جس کے جسم میں داخل ہوتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جب وہ نکل جاتی ہے وہ موت کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بات آپ اپنے، اور یہ ہمارے کیا کہیں گے اختیارات کے باہر ہے کہ کس کی روح کب تک کس کے جسم میں رہیں گی اور کب وہ اس کو الوداع کر دے گی. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے اندر سے ہے. چلیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب زمین جھنجھوڑ دی جائیں گی، سورہ زلزالہ میں اس کا ذکر ہے، تو زمین کو زبان دی جائیں گی، یہ بھی اللہ کا حکم ہوگا. زمین سب کچھ بیان کرنے لگیں گی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ صرف انسان ہی بول سکتا ہے، اس کے منہ میں زبان ہے اس لیے. لیکن ایک انسان مر چکا ہے، موت آ گئی، اس کے منہ میں بھی زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا ہے، کیونکہ اب کیا ہے، رب کا حکم ہے کہ اب وہ نہیں بولے گا. سمجھا آپ کو؟ تو یہ اللہ کے حکم میں سے ہے. یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. چلیے، دوسرا، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم روح کو کیسے مانیں گے، عقل میں تو بات بیٹھتی نہیں ہے. تو ہماری عقلیں بہت چھوٹی سی ہے. ہماری عقلیں کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی ہے. جیسے کسی نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک سونے کو جو ہے گننے کے لیے، میجر کرنے کے لیے اس کی کوانٹیٹی، ایک چھوٹا سا ڈیوائس رکھا ہوا ہے، ایک ویٹ کرنے کی مشین رکھی ہوئی ہے، تو وہ چھوٹے سے سونے کے لیے ہے. لیکن اگر سونے کا پہاڑ اس کے اوپر لا کے رکھیں گے تو وہ اس کے لیے قابل نہیں ہے. تو ہمارا دماغ بالکل اس چھوٹی سی مشین کی طرح ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہماری سمجھ کے باہر ہوتی ہے. تو اللہ کی کتاب نے اس کو بیان کر دیا کہ روح ہے، مطلب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. ایک بار صحابہ ذکر کر رہے تھے اس کے بارے میں، اور کچھ یہودیوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا، تو آپ نے کہا کہ اس کا تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، یہ اللہ کے حکم میں سے حکم ہے. ٹھیک ہے. چلیے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو روح کے بارے میں نے آپ کو ایک مختصر سی بات بیان کر دی. انسان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے، انسان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو انسان اس کو دیکھتا ہے. یہ ایک ہی مرحلہ ہے جب انسان اپنی روح کو دیکھیں گا، لیکن وہ وقت ایسا ہے کہ بعد میں وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتا. حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے روحیں کہاں پر تھی؟ عالم ارواح. عالم ارواح کہتے ہیں روحوں کا عالم، روحوں کی دنیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روح کو بنایا، آگے بات آئیں گی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا ہے؟ وہ قلم بننے کے بعد. ویسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا؟ قلم، پین، اور اس کو کہا کہ لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے، اور اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا. اور وہ قلم کیسے ہم نہیں بول سکتے. ہم قلم بولے تو کیا سوچتے ہیں؟ ایک پرانے زمانے کا لکڑی کا پین ہوگا، انک ڈبا کے لکھتے ہوں گے، ہے نا. وہ ہمارے علم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلم کو لکھ دے، اس نے عرش پر لکھ دیا جو کچھ ہونے والا ہے. سب دنیا بننے سے ختم ہونے تک سب کچھ لکھ دیا اس نے. یہ اللہ کا علم ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا علم. اللہ کو ہر چیز پتا ہے. تو روحیں وہاں پر تھی. پھر آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کا مجسمہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، مطلب اللہ کا حکم اس میں ہوا اور روح داخل ہوئی.
تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں آئیں گی، اس کو آپ ابھی ذہن میں رکھیے۔ چلیے، انسان مرتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، وہ اپنی روح کو دیکھتا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الجنائز کے اندر، ابو سلمہ کی میت کے پاس آئے۔ ام سلمہ یہ ابو سلمہ کی بیوی ہے، ابھی ابو سلمہ کا انتقال ہوا ہے، بعد میں ام سلمہ سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا، یہ واقعہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بیان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ابو سلمہ کے انتقال کا وقت ہوا، انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے آئے، تو آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ان کی آنکھیں کیا تھیں؟ انتقال ہو گیا اور آنکھیں ایسی کھلی تھیں۔ آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی، اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پہ پھیرا، آنکھیں بند کر دی اور فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ فَأَغْمَزَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے ان کی آنکھیں بند کی اور فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا تعاقب کرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے۔ مطلب انسان کی روح جب نکالی جاتی ہے نا تو نظر دیکھتی ہے اس کو، روح کو نکلتے ٹائم۔ اور آپ نے ایسے کچھ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کہ موت کا وقت آیا لوگوں کا اور لوگ ایسے دیکھ رہے تھے، ادھر سے ادھر نظریں گھما رہے تھے، اور کسی نے کسی کے مرض الموت کے وقت کسی کے قریب ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا، آنکھوں سے وہ ایک دم دیکھتا ہے چاروں طرف، پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ آنکھیں بند نہیں کر پاتے ہیں، جیسے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے جسم کے سکڑنے کا جو پروسیس ہے وہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، سائنس بولتی ہے۔ جب جان نکل جاتی ہے، روح نکال دی جاتی ہے، تو وہ حصہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ویسے کا ویسے رہ جاتا ہے۔ تو آنکھیں اس کو دیکھتی ہے جب روح جاتی ہے تو، اور یہ ایک ہی وقت ہے جب انسان اپنی روح کو دیکھ پاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اس سے پتہ چلا سنت کیا ہے، جب کسی کے پاس آپ جائے، اس کی موت ہو چکی ہے، آنکھیں کھلی ہے، تو اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، لیکن وہ اپنی روح کو دیکھ سکتا، واپس نہیں لا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں اس کا ذکر ہے، فرشتہ جب روح لینے آئے گا تو بندہ پتہ ہے آپ کو کیا بولے گا؟ ایک مہلت دی جائے تاکہ میں کچھ نیک عمل کر کے لوٹ آؤں۔ فرشتے بولیں گے نو چانس، اللہ تعالیٰ نے چانس ہی نہیں رکھا ہے، جس کا موت کا وقت آ گیا دوسرا چانس نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے موت کی تیاری کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو جسم ہے اس کے سڑنے کا پروسیس بھی شروع ہو جاتا ہے، مطلب ابھی تو جسم ابھی تر و تازہ ہے، لیکن جب کچھ دن گزریں گے جسم دھیرے دھیرے کیا ہوتے جاتا ہے؟ ڈیکمپوز۔ ہوا، پانی، مٹی، یہ ہمارے باڈی کو ڈیکمپوز کرتے ہیں۔ اس پروسیس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈیگریڈیشن یا بایو ڈیگریڈیشن۔ مطلب ہماری جو باڈی ہو بایو ڈیگریڈیبل ہے، وہ سڑنا شروع ہوتی ہے، مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے، ہوا پانی میں مکس ہو جاتی ہے، سوائے انبیاؤں کے۔ نبیوں کے جسم کو کیڑا نہیں کھاتا، نبیوں کے جسم کو پانی، مٹی، ہوا یہ سڑاتی نہیں ہے، ان کے جسم جیسے کہ ویسے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر خاص رحمت ہوتی ہے نبیوں کے تعلق سے۔ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، بڑی جو ہے قرآن مجید کی بھی آیت ہے، قرآن مجید میں بھی ان کا جو ذکر آیا ایک نبی کا، اور وہ نبی کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پتہ ہے نا آپ کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ مسجد اقصیٰ کا کام کروا رہے تھے، پتہ ہے نا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے قابو میں چرند پرند جانور سب دیے تھے، یہاں تک کہ جن۔ آپ سب کی بھاشا بھی سمجھتے تھے، سب کی باتیں بھی سمجھتے تھے، اور اللہ نے ان کے اوپر حکومت دی تھی، کمانڈ دیا تھا، وہ ان کی بات ماننا ان کے لیے ضروری بھی تھا۔ تو جنہوں نے بیت المقدس کا کام کیا ہے، آپ کو پتہ ہے جو مسجد اقصیٰ ہے اس میں 2.5 3 4 کوئنٹل کے ایک پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی کرین نہیں تھا، تو آج بھی سائنس پریشان ہے کہ انجینئرنگ پریشان ہے کہ یہ کیسے ہوا مسجد کا کام، تو وہ جنوں کے ذریعے کام کروایا گیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام جو اس کو دیکھا کرتے تھے۔
اس کا جو ہے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جب موت کا وقت آیا تو جن جو وہاں پر کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جب ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کا موت کا وقت آ گیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میرے موت کا پتہ ان جنوں کو نہ لگے، تاکہ یہ جو ہے کیا کرے، کام کرتے رہے۔ اور وہ لکڑی لے کر، اپنا آسا لے کر ایسے کھڑے ہو گئے، مطلب ایک کوئی پوائنٹ ہوگا جہاں پر کھڑے رہ کر وہ کام دیکھا کرتے تھے، اور وہ وہاں پر اس طرح کھڑے ہو گئے اور کئی وقت گزر گیا، لمبا وقفہ گزر چکا تھا، لیکن جسم جیسے کہ ویسے تھا، اس کو کیڑے نے نہیں کھایا، بلکہ کیڑے نے لکڑی کو کھانا شروع کیا دیمک میں، تو لکڑی کا نیچے کا حصہ ٹوٹ گیا، جس سے لکڑی ٹوٹی اور سلیمان علیہ السلام کا جسم گر گیا۔ پھر جنوں کو پتا چلا کہ سلیمان کو تو موت آ گئی، اور پھر وہ افسوس کرنے لگے کہ کاش کہ ہم اس بات کی سمجھ رکھتے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جنوں کی سمجھ انسانوں کی سمجھ سے کم رکھی ہے، وہ سمجھ نہیں پائے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ کاش کہ ہم جو ہے یہ سمجھ رکھتے اور ایسی ذلت کی زندگی نہ گزارتے، مطلب ہم ایسے بیوقوفوں کی طرح کام نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ علم دور رکھا تھا۔ تو نبیوں کے جسم کو کیڑا نہیں کھاتا۔ اسی طرح جو ایک حدیث ہے، حضرت اوس بن اوس یہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل ایام میں جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس میں ان کی روح قبض کی گئی، اسی میں نفخہ یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں پہلی دفعہ بھی سور پھونکا جائے گا، اور اس طرح اس دن میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ تم لوگ درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیوں کر پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، جسم جو ہے مٹی میں مل چکا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسم کو حرام کر دیا ہے، یعنی نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول پر درود ہم نے پڑھنا چاہیے۔ درود کون سا ہے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، وہ والا جو درود ہے نا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ جب آپ یہ درود پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر رحمتیں ہو، برکتیں ہو، آپ کی آل پر، گھر والوں پر بھی ہو، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے گھر والوں پر ہوا تھا، تو یہ دعا ہے اللہ کے رسول کے لیے، ہم جو کرتے ہیں، تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے جب بھی وقت ملے، کیونکہ آپ کے درود کا جواب اللہ کے رسول دیتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کیسے؟ اس سے پہلے تو سر آپ نے بتایا کہ جو قبر کے اندر رہتے وہ ہماری آواز سن نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر معاملہ سب سے جدا ہے۔ اللہ کے رسول زندہ نہیں ہے قبر کے اندر، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ بولیں گے پھر جواب کیسے دیتے ہیں؟ یہ ہمارے علم سے اوپر کی بات ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے جو درود ہے وہ بھیجے جاتے ہیں، وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمیں اس کا علم نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے یہاں رزق پاتے ہیں جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، دیکھو تم بولتے مردوں کو جو ہے، جو مر گئے ان کو سنائی نہیں دیتا، وہ مر گئے سن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شہیدوں کو مردہ مت کہو۔ تو شہیدوں کے تعلق سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں کو کیا کیا ہے، پرندوں کے اندر ڈال دیا ہے، اور وہ پرندے عرش الہی یعنی اللہ تعالیٰ جہاں پر ہے اس کے نیچے وہ گھونسلے بنا کر رہتے ہیں، اور جنت میں جا کر چڑھتے اور آتے ہیں، چڑھتے کھانا کھاتے اور آتے پیتے، جو بھی ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان کا زندگی کیسی ہے اس کا تم کو شعور نہیں ہے، مطلب تم ان سے باتیں نہیں کر سکتے، وہ تمہاری بات سن نہیں سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے اس کے تعلق سے بھی چند باتیں آئیں گی، ذرا غور سے سنیے آپ لوگ۔ تو انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ اب ذرا غور سے سنیے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کی صورت بنائی تو جب تک چاہا ان کے جسم کو وہاں پر رکھا، ابلیس ان کے پاس آتا، گھومتا پھرتا، اور ایک بار وہ کہنے لگا کہ وہ کیسا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے جان لیا کہ اس سے اس طرح پیدا کیا گیا ہے جس سے یہ ضرور اس پر قابو پا لے گا یا قابو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیسے بنایا؟ مٹی سے۔ قرآن میں الگ الگ جگہ پر کھنکھناتی ہوئی مٹی، گارے دار مٹی، مطلب الگ الگ اس کے نام لیے گئے کیونکہ مٹی کی شکلیں بدلتی ہے نا، جب اس کو پانی میں ملایا جاتا ہے تو شکل الگ ہوتی ہے، سوکھ جاتی ہے تو کھنکھناتی ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور جمعے کا دن تھا جب ان کے جسم میں روح کو داخل کیا گیا، اللہ کا حکم اس میں آیا۔ تو روح ڈالے جانے سے پہلے جو ابلیس تھا، یہ ابلیس کون تھا؟ شیطان، جنوں کا باپ۔ جیسا ہمارے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام، تو جنوں کا باپ کون ہے؟ ابلیس، جس کا نام کیا ہے؟ عزازیل۔ اس کا اصلی نام کیا ہے؟ عزازیل۔ تو جو ابلیس تھا، عزازیل تھا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو کیوریاسٹی اس کی نئی مخلوق بننے والی ہے، کون ہے یہ؟ تو وہ آتا اور آزو بازو گھومتا اور بجاتا ہاتھ سے، تو آواز آتی تھی، جس طرح سے ایک اسٹیچو میں آواز آتی ہے نا، وہ بجاتا، اور پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ تو کھوکھلا ہے اندر سے اور اس میں خواہشات ہوں گی، وہ سمجھ گیا کیونکہ سوجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے دی تھی جنوں کو، اور وہ سمجھ گیا کہ اس کا پیٹ بھی ہے، پیٹ مطلب یہ کھائے گا پیے گا، اس میں خواہشات رہیں گی، تو اس پر تو میں بہت جلدی سے کیا کر لوں گا؟ قابو پا لوں گا، مطلب میں اس کو بہکانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کا ایسا ارادہ تھا، مطلب وہ پہلے سے حسد کرنے لگا آدم سے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح عالم ارواح میں بنائی تھی، آدم علیہ السلام کا جو ہے مجسمہ بنایا اور اس میں روح کو ڈالا گیا۔ چلیے اب غور سے سنیے، دوسری حدیث سنیے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، تھوڑا سا دھیان سے دیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور مصداق ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی بنیادی پیدائش اس کے ماں کے پیٹ میں نطفے سے شروع ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ مٹی سے، ان میں روح پھونکی اور ان میں جان آ گئی۔ لیکن انسانوں کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو بند کر دو والا، ٹھیک ہے؟ لیکن انسانوں کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نطفے امتزاج یا نطفے جس کو ہم بولتے ہیں دو جو ہے کروموزومز کا ملا جلا نطفہ، یعنی ماں اور باپ کی طرف سے جو پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ریپروڈکشن کا سسٹم جو شروع ہوتا ہے، اس میں دیکھیے حدیث کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے۔ 40 دن تک وہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک گاڑے اور جامد خون کی طرح ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے لکوڈ 40 دن 40 ڈیز، پھر اس کے بعد وہ گاڑا خون بن جاتا ہے، کتنے؟ اگین 40 ڈیز، کاؤنٹ کرتے رہو، کتنے ہو گئے؟ 80 ڈیز۔ اس کے بعد اتنے ہی دنوں تک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اب گوشت کا ٹکڑا بننا شروع ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایمبریولوجیکل جو سٹیجز ہوتے ہیں قرآن میں، جو مین 4 سٹیجز ہے، قرآن حدیث اس کی وہی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ وہ اس کا عمل کیسا رہے گا، کردار، عمل اور کردار وہیں سے لکھا جا رہا ہے۔ 40 کتنے ہو گئے؟ 120 ڈیز، 120 دن ہو گئے۔ اب فرشتہ آ کر لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ اس کا عمل اور کردار۔ دوسرا، اس کی موت کب ہوگی؟ پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا، ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے کہ آپ مرنے والے کب ہے۔ اس کی موت کب ہوگی؟ اس کا رزق کتنا ہوگا؟ لوگ حرام کمائی کی طرف دوڑتے نا، جبکہ وہ لکھا ہوا ہے ملنے والا ہے تو ملے گا۔ تو اس کا رزق کتنا ہوگا؟ اس کے بعد یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، 4 باتیں لکھی گئی۔ اس کے بعد
روح پھونکی جاتی ہے، اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر انسان زندگی بھر اہل جہنم کے کام کرتا ہے۔ اس حدیث کا آگے کا حصہ بڑا خطرناک ہے، غور سے سنیے۔ پھر بندہ زندگی بھر جہنمی کام کرتا رہتا ہے، جب اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، زندگی تھوڑی سی باقی تھی، اچانک نیک کام کرنے لگتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، جنتی کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، ہدایت مل گئی مطلب اس کو۔ جبکہ کچھ انسانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور پھر جہنمی کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پوری زندگی آپ کو اپنے آپ کو سوچتے رہنا چاہیے، سمجھتے رہنا چاہیے کہ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو نیک تو بنے رہے اور آخرت میں ہم جہنم کی طرف چلے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ روح کیسی ہوتی ہے؟ روح کیسی ہوتی ہے؟ غور سے سنیے۔ روح کا معنی ہوتا ہے پھونکنا۔ عربی میں روح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھونکنا۔ لیکن شریعت میں روح کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اس کو نہ محسوس کیا جا سکتا ہے نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہم۔ روح کہاں ہے؟ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، غور سے سنیے۔ روحیں کہاں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روحیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی جماعتیں ہیں، ان میں سے جو ایک دوسرے کی ایک جیسی صفات سے آگاہ ہو گئی، ان میں یکجا ہو گئی، اور جو ایک دوسرے سے گریزا رہی وہ باہم مختلف ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو علماء لکھتے ہیں روحوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، نیک روحیں نیک لوگوں کے پاس جانا پسند کرتی ہے، اس لیے تو آپ دیکھو دوست جب بنتے ہیں تو اچھے دوست ایک جگہ آتے ہیں، برے دوست ایک جگہ آتے ہیں۔ ہاں آپ غور کرو، روحوں کا یہ کنیکشن ہے، نیک روحیں نیک روحوں کو ڈھونڈتی ہے، نیچرلی ان میں اٹریکشن ہوتا ہے، اور بری روحیں بری روحوں کو ڈھونڈتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک بچہ ہے شوقین ہے کشتبی، یا پھر معلوم ہے نا آپ کو، تو سفر میں ایک آدھ پارٹنر مل جاتا دور سے کھاتے ہوئے دکھ جاتا، کیا خوش ہو جاتا اس کا دل، دوست مل گیا۔ تو بری روحیں برے لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں، اچھی روحیں اچھے لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں، روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرتی ہیں، لیکن اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ کیسے؟ مثال آئیں گی آگے، غور سے سنیے۔ روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ تو سورہ اسراء کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ یہودی لوگ اللہ کے رسول سے سوال پوچھنے کے لیے آئے تھے، روح کیا تھی؟ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل، کہو، الروح من امر ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، روح اللہ کے حکم سے حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں اتنا ہی ریسرچ کرنا ہے جتنا قرآن حدیث میں ہے، خود سے ہم سوچتے مت بیٹھو کہ روح ایسی ہو سکتی، آپ کو علم ہی نہیں ہے تو اس کا آپ کیسے بتائیں گے؟ تو ہمیں اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی فرماتے کہ ہم مدینہ میں آپ کے ساتھ تھے، ویرانے میں چل رہے تھے کھجور کی جھاڑیوں کی طرف سے، تو راستے میں چند یہودی آپ کے پاس آئے اور آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تو یہ روح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ایک حکم ہے۔ قرآن مجید میں روح کا ذکر کن کن لوگوں کے لیے آیا ہے؟ کیا روح صرف اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے جسم میں؟ نہیں، روح لفظ اور کس کے لیے استعمال ہوا قرآن مجید کے اندر؟ غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى کے اندر بیان کرتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف ایک حکم سے روح کو اتارا۔ سورہ شورى آیت 42 سے 52 تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنے حکم سے روح کو آپ کی طرف اتارا۔
یہاں پر علماء نے کہا کہ یہاں پر روح سے مراد قرآن ہے، تو قرآن بھی روح ہے، لیکن قرآن روح ہے، ہمارے جسم میں بھی روح ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے اندر جو روح ہے وہ مخلوق ہے، کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ مطلب اللہ تعالیٰ کا کریشن، مخلوق۔ لیکن قرآن کو جو روح کہا گیا وہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن یہ بات یاد رکھیے، اب قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ جس کو بولتے ہیں، ورڈ آف اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ ورڈ آف اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ بولیں گے ایسا کیسا؟ اس کے لیے بھی روح ورڈ یوز ہو رہا ہے لفظ، اور ہمارے جسم میں جو روح ہے اس کے لیے بھی روح، تو ضروری نہیں ہے نا، کیونکہ پہلے میں نے کلیئر کر دیا، روح کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم، اور حکم جو ہے مخلوق بھی ہو سکتا ہے، غیر مخلوق بھی ہو سکتا ہے، اور برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے قرآن، لیکن اس کو روح بھی کہا گیا ہے سورہ شورى کے اندر۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چلیے اب غور سے سنیے، تیسرا روح کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ سبھی کو یاد ہے سورہ شورى کی آیت، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، سورہ شورى آیت نمبر 193۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امانت دار فرشتے نے لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اتارا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائے۔ سکینت نازل ہو رہی، انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا، تو یہ بھی روحیں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمارا انٹرسٹ دین کے معاملے میں کتنا ہے، کیا آج بیٹا جاگنا ہے یا سونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر؟ ہم نے ایک امانت دار فرشتہ یعنی روح الامین، کس کو کہا ہے روح الامین؟ جبرائیل علیہ السلام کو۔ اور آپ نے سورہ قدر پڑھنا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آگے خیر من الف شہر، اس کے آگے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں ملائکہ یعنی فرشتے، والروح جبرائیل فرشتوں کے سردار نازل ہوتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے۔ انسان کے مر جانے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ چلیے غور سے سنیے، انسان مر گیا، اب اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ غور سے سنیے۔ ابو سعید خدری اس کے راوی ہے، بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ تیار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو روح کہتی ہے مجھے جلدی لے کے چلو۔ آپ کو پتا ہے نا، جب انسان مر جاتا ہے تو روح وہاں بیٹھی رہتی ہے آجو بازو، لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ آپ سے آ کر کہتی ہے لیکن آپ سن نہیں سکتے، کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا۔ اور نیک روح ہے تو پتہ ہے کیا بولتی ہے وہ؟ سب جلدی جلدی کرو، غسل نماز، یہ اس کو معلوم اس کا ٹھکانہ بہت اچھا ہونے والا ہے، اب آرام سے اس کو سکون سے سونا ہے، قیامت تک جنت کی کھڑکی کھول دی جائیں گی، تو بولتی ہے جلدی چلو جلدی چلو۔ اور اگر وہ نیک ہو تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے افسوس تم مجھے، اور وہ نیک نہ ہوا بد ہوا تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے افسوس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، افسوس کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم اب جہاں قبر کے اندر کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو بد جب ہوتی ہے روح، اچھے عمل نہیں ہوتے ہیں، تو کیا کہتی ہے وہ کہ مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو، انسانوں کے سوا اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو مارے دہشت کے بے ہوش ہو جائے۔ مطلب وہ روح چلا چلا کر بولتی ہے مجھے مت لے جاؤ، اگر ہم کو سنائی دیتی اس کی آواز تو بے ہوش ہو جاتے ہم، اور اس کو دفناتے ہی نہیں مردے کو، کیونکہ اس کا حال برا ہونے والا ہے نا بہت، تو اس لیے بہت سخت ہے۔ آخرت کی قبر کی تیاری ہر ایک کو کرنا چاہیے۔
مردوں کو عبرت کے طور پر سنایا جاتا ہے. مردوں کو عبرت کے طور پر کیا سنایا جاتا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جب انسان مر جاتا ہے، گھر والے اس کو لے کر جاتے ہیں، نماز جنازہ ہو جاتی ہے، اس کو دفن کر دیتے ہیں، تو مردہ اپنے رشتہ داروں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے کہ اس کو دفن کر دیا گیا اور سب جا رہے ہو. سوچو، آپ وہاں فیل کرو، آپ رہ کر کیسی کیفیت ہوگی کہ ایک انسان اندر آپ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور سارے گھر والے آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب آپ اس اندھیرے کمرے میں اکیلے ہیں، تو اس کے قدموں کی آہٹ کیوں سنائی دی جاتی ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں تاکہ اس کو احساس دلایا جائے کہ دنیا میں جس کے پیچھے تو بھاگ دوڑ کر رہا تھا، جس کے لیے تو نے حرام حلال میں تمیز نہیں رکھی، عبادتیں چھوڑی، قرآن کو چھوڑا، نماز کو چھوڑا، دنیا میں جن کے پیچھے بھاگتا پھرتا تھا، آج سب تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابھی تیرے پاس کیا ہے؟ بس تیرے عمل، جس کو تو ایزی لیتا تھا دنیا میں، عمل کو ایزی لیتا تھا، اب وہ تیرے کام آنے والے ہیں. اور وہ سب چھوڑ کر جا رہے ہیں، دوست، رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں، ماں باپ، بھائی بہن، بزنس، کاروبار، تجارت، گاڑی، بنگلے، فون، موبائل، جان لگاتے نا اس کے پیچھے، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس لیے اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی جاتی ہے. ورنہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مردے نہیں سن سکتے. یہ بات ٹوٹلی غلط نہیں ہے، ٹوٹلی صحیح بھی نہیں ہے. کیسے؟ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے، ابو جہل، عتبہ وغیرہ، وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان سب کی لاشوں کو جمع کرو. سب کی لاشوں کو جمع کیا گیا، مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، جو مرے ہوئے تھے، ان سے کہا کیا میں نے تم کو نہیں سمجھایا تھا کہ میری بات مان لو؟ مطلب ان کا خاتمہ کفر پر ہوا نا. تو ایک صحابی وہاں پر آیا، کہا اللہ کے رسول کیا آپ مردوں کو سنا رہے ہیں؟ کیا وہ سن سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت عائشہ کی دوسری روایت سے یہ بات آتی ہے، آدھی حدیث دوسری جگہ پر ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے سوائے اللہ چاہے تو. مطلب اللہ چاہے تو وہ سن سکتے ہیں، ورنہ ہم لوگ نہیں سنا سکتے. مردے ہماری بات نہیں سن سکتے، وہ ہم سے دور ہو چکے. وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ برزخ. جب دیکھو پھر سے میں آپ کو ایک بار شارٹ میں سمجھا دیتا ہوں. روحیں پہلے کہاں تھی؟ عالم ارواح میں. بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کے بعد جب تیار ہو گیا تو روح اس میں لا کر ڈال دی گئی. اب وہ دنیا میں آیا، اب اس کے جسم میں اس کے ساتھ روح تھی. اب اس کی موت ہو گئی. جیسے ہی موت ہو گئی تو جسم کو کس نے کھا لیا؟ مٹی نے. نبیوں کے جسم کو نہیں کھاتا ہے، عام انسانوں کے جسم کو مٹی کھا لیتی ہے. لیکن روحیں کہاں گئی؟ برزخ. برزخ ایک مقام ہے، برزخ ایک مقام ہے. اس میں دو حصے ہیں. کون کون سے؟ علیین اینڈ سجین. علیین میں کون لوگ ہیں؟ نیک لوگ. سجین میں کون ہے؟ برے لوگ. بس ان کو جمع کر دیا گیا، ایک آرام پا رہے اور ایک عذاب پا رہے. قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے کہتے ہیں اپنی زندگی کو اچھا بناؤ، روح کو آرام کے لیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن آپ کے جو جسم سڑ گئے، اللہ اس کو پھر سے واپس ثابت کرے گا، ان کو کھڑا کرے گا اور روحوں کو پھر واپس اس میں ڈالے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا. پھر جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو سزا دی جائیں گی، روح کو بھی اور جسم کو بھی. اور ابھی برزخ میں روح کو جو ہے آرام بھی دیا جاتا ہے اور برزخ میں عذاب بھی دیا جاتا ہے، دونوں چیزیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ قادر ہے، روحوں کو عذاب بھی دیتا ہے. لوگ بولتے ہیں نا جسم تو سڑ گئے، ہڈیاں ہو گئے، کائے کا عذاب ہے، کچھ دکھ رہا نہیں قبر کے اندر. وہ برزخ ایک مقام ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہاں پر ان کو جمع کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے عالم برزخ کہا جاتا ہے اس کو. اس کی بہت ساری حدیث ہیں، میں نے مختصر سے آپ کو شارٹ میں بیان کر دیا گیا ہے، بیان کر دیا کہ برزخ کیا چیز ہوتی ہے. تو برزخ میں دو حصے ہیں، علیین، سجین. سورہ عبس آپ پڑھیں گے، معاف کیجیے، سورہ مطففین. سورہ مطففین میں آپ پڑھیے، دونوں کا ذکر ہے، علیین کا اور سجین کا. تو آرام جو ایمان والی ہے، نیک روحیں علیین میں گئی. فرشتے نے سوال پوچھے، اس نے جواب دیے. کیا کیا سوال ہے؟ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے وہ آہٹ سنتا ہے، تب اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت اپنے مردوں کے لیے تم دعا کرو. لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر سب لوگ آمین آمین بول رہے، وہ دعا صحیح نہیں ہے.
ہر انسان انفرادی دعا کرے اس مردے کے لیے. کیا کرے دعا؟ اے اللہ اس کے سوالوں کے جواب میں آسانی پیدا کر، اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اس کا مقام اونچا کر. دعائیں کرنا چاہیے اس کے لیے. اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لہ ورحمہ. ایسے بہت ساری دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہے. اور نماز جنازہ میں بھی ہم جو دعا کرتے ہیں وہ بھی بہترین دعا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مردوں کے لیے دعا کرو جب تم اس کو دفن کر کے جاتے ہو، کیونکہ یہ سب سے خطرناک گھڑی ہوتی ہے. جو فرشتے آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. کیا نام ہے ان فرشتوں کا؟ منکر نکیر. آپ کو پتہ ہے وہ کیسے آتے ہیں؟ حدیث میں یہ زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں. ان کے دانت بیل کے سینگوں سے بڑے ہوتے ہیں، آنکھیں ایک دم لال ہوتی ہیں، جسم پورا نیلا یا بلیک ہوتا ہے، اور یہ پورا چیرتے ہوئے آتے ہیں زمین کو، جس کی ہیبت سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ نے ایک بار پوچھا اللہ کے رسول ایسے برے حالات، اتنا خطرناک فرشتوں کی انٹری ہوں گی، مطلب وہ آئیں گے تو ہم تو گھبرا جائیں گے، کیسے سوال کے جواب دے پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی ایمان پر گزری ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو ثابت جما دے گا اور وہ بآسانی تینوں سوال کے جواب دے دے گا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے. پھر کہے گا من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہے گا میرا دین اسلام ہے. پھر چوتھا سوال فرشتہ پوچھے گا کہ تمہیں سب کیسے پتا چلا؟ تو وہ بندہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا تھا. اب جس بندے نے اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھا ہو کیا جواب دے گا؟ سوال کے جواب رٹ کے چل جائیں گے تو ہو جائے گا؟ نہیں، زندگی دین پہ گزارنا پڑے گی. اور جو ایمان پر زندگی نہیں گزارا وہ فرشتوں کو دیکھ کر گھبرا جائے گا اور کیا بولے گا؟ جب اس سے سوال پوچھا جائے گا تو کہے گا لوگ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، لوگ کہتے تھے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگ کہتے تھے کہ میرا دین اسلام ہے، اس نے کتاب کو نہیں پڑھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر ایک فرشتہ بھیجا جائے گا جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اندھا اور بہرا ایک فرشتہ ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک راڈ رہیں گی، گز، لوہے کی گز، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ گز اتنی بڑی ہے پورے دنیا کے انسان اور جن بھی مل جائے تو اس کو ہلا نہیں سکتے، اتنی ہیوی ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ خطرناک. جیسے وہ کہے گا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے یہ سوال کے جواب نہیں دے پائے گا، تو فرشتہ اس کے سر پہ گز مارے گا جس سے اس کا سر پچک جائے گا، پھٹ جائے گا پورا، اور وہ اتنا زور سے چیخ مارے گا مردہ کہ پوری کائنات کی مخلوق اس کی آواز سن سکتی ہے، صرف جن اور انسان چھوڑ کے. جن اور انسان نہیں سن پائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں مردوں کی حالت یعنی برزخ میں کیا ہو رہا ہے بتا دیا جاتا تو تم لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے. ایک جگہ فرمایا مسکرانا چھوڑ دیتے. کبھی نہیں لائف میں مسکرائیں گے تو اگر عذاب کو دیکھ لو گے تو لائف ٹائم ہنسو گے نہیں تم کبھی. اگر ایک بار بھی بتا دیا جائے تو آپ بول رہے ہوں گے پھر کیوں نہیں بتایا گیا؟ آزمائش، یہی ٹیسٹ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ برزخ کا معاملہ ہے. بس اب جس نے اچھے سے جواب دے دیے وہ آرام سے سو گیا. جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے آتی ہے. صبح اور شام اس نیک روح کو اس کا جنت میں مقام دکھایا جاتا ہے. اب جنت میں اس کا مقام اس کو بتا دیا گیا، اور ایک بار نہیں، صبح اور شام روز اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا جنت میں مقام رہے گا. اور یہ بندہ آرام سے سو رہا ہے، اس کی روح آرام کر رہی ہے. اور جو نیک روح نہیں رہی تو اس کی پٹائی ہوتی رہتی ہے، اس کی دھلائی ہوتی رہتی ہے. کب تک؟ قیامت تک. اور قیامت کب ہوگی ہم نہیں جانتے ہیں. تو ہمیں جو ہے مرنے والے کے لیے کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح جو ہے قبر کا جو عذاب ہے بڑا سخت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی بربری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی پوری گیلی ہو جاتی۔ کسی نے کہا آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو رونا نہیں آتا جبکہ اس قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی آخری اور پہلی منزل اگر آدمی سے نجات پا گیا تو بعد والے تمام مراحل میں وہ آسان ہو گیا۔ کہا کہ یہ پہلی اور آخری منزل جیسی ہے، مطلب یہ پہلی منزل ہے قبر، فرسٹ سٹیپ ہے یہ، جس نے اس میں نجات پا لیا آخر میں بھی اس نے نجات پا لیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو بھی منظر کبھی دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ ہولناک ہے۔ تو یہ قبر کے اندر کیا معاملہ ہو رہا تھا۔ اب روحوں کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ حدیث طویل ہے، میں مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ سنن نسائی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو موت آنے لگتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا لباس لے کر آتے ہیں۔ مرنے کا وقت آ گیا تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سفید ریشم کا لباس لے کر آتے ہیں۔ کس کے لیے لے کر آتے ہیں؟ کس کے لیے؟ فرشتے کس کے لیے لباس لے کر آتے ہیں؟ ہمارے واسطے بول رہے ہو، ٹھیک ہے۔ کس کے لیے لاتے ہیں؟ اچھی بات ہے نا، اچھا پازیٹیو سوچ رہے ہو۔ مومن کے لیے۔ کس کے لیے لاتے ہیں؟ تو جب موت کسی کی ہو جاتی ہے مومن کی تو فرشتے سفید ریشم کا لباس لے کر آتے ہیں اس کے پاس اور کہتے ہیں اے مومن روح نکل آ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی ہے، اور چل اللہ کی رحمت اور مہربانی کی طرف پہنچ ایسے رب کے پاس جو تجھ پر قطعاً ناراض نہیں ہے۔ بس وہ انتہائی خوشبودار پاکیزہ کستوری جیسی مہک کے ساتھ نکل آتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے خوشی اور سروں سے اس کے اور دوسرے کی طرف سے پکڑتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ لیتے ہیں اور اس طرح وہ اسے آسمان کے دروازے تک لے کے جاتے ہیں۔ نیک روحوں کو فرشتے سفید ریشم کا لباس پہنا کر ہاتھ پکڑ کر آسمان میں لے کے جاتی ہے۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کس قدر خوشبودار ہے یہ روح جو تم زمین سے لائے ہو، پھر وہ اسے پہلے سے فوت شدہ مومنین کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ جو روح آئی ہے نا تو پہلے سے جو مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس لے کر جاتے فرشتے ان کو۔ پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم وہ اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ تم اپنے کسی غائب شخص کے آنے پر اتنے خوش نہیں ہوتے۔ نیک انسان جب مرتا ہے اس کی روح اوپر لے کے جاتے ہیں آسمان میں، اور پرانی جو روحیں ہیں جو مر چکی ہیں جو لوگ، ان کی روحوں سے ملایا جاتا ہے۔ وہ روحیں اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتی ہیں کہ ایک مومن کی روح آئی ہے، کہ اس سے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسا کوئی ان کا کھویا ہوا ان کو مل گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کا کیا حال ہے، تو پھر وہ آپس میں کہتے ہیں چھوڑو، وہ دنیا کا غم اور فکر میں تھا۔ جب وہ روح کہتی ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، تو وہ تو کب کا مر چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اوہو اس سے اس کے جہنم کے ٹھکانے کی جانب لے جایا گیا۔ اور وہ مطلب دوسرے روحوں کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ اس کا کیا ہوا، مطلب پرانی روحیں آنے والی روح سے بات کر رہی ہے کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا۔ تو وہ خبر دے رہا ہے کہ اچھے لوگوں کا کیا معاملہ ہوا، برے لوگوں کا کیا معاملہ ہوا۔ جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے گندا بدبودار ٹاٹ کا لباس لے کر جاتے ہیں، ایک دم سڑا ہوا لباس، اس کے پاس آتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں نکل ادھر، تو بھی ناراض اور تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض، چل اللہ عز و جل کے عذاب کی طرف۔ بس وہ انتہائی بدبودار مردار لاش کے جو ہے اس کے ساتھ مطلب لاش کی طرح اس کو نکالا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کس قدر بدبودار ہے یہ۔ اب ایک زمین کے ایک دروازے کے پاس وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو فرشتے ہیں یا جو بھی ہے وہاں پر وہ جواب دیتے کہ کون ہے بدبودار، حتیٰ کہ وہ اس سے پہلے سے مرے ہوئے کافروں کی روح کے پاس لے کے جاتے ہیں
اور وہاں پر یہ معاملہ پورا اس طرح ہوتا ہے، اور وہ روح بھی پریشان ہوتی ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دوسری ایک حدیث میں ہے کہ جب آسمان کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے تو اوپر سے آواز آتی ہے، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، اور اس کو وہیں سے آسمان سے پٹک دیا جاتا ہے اس روح کو، اور بری روحوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، جس کا ذکر میں نے کہا، علیین نیک لوگ، سجین برے لوگ۔ تو اس طرح یہ روحوں کا سفر یہاں پر اس طرح سے چلتا ہے۔ اس کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم تمہیں بہت ہی کم دیا گیا ہے۔ تو روحوں کے بارے میں جتنا کچھ آتا ہے، یہ چند باتیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ کچھ چیزیں جو شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہیں۔ نمبر 1، روحیں گھر میں آتی جاتی ہے، آتما، سوال جو ہوا تھا اس سے پہلے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ روحوں کو بلایا جاتا ہے، کچھ لوگ کچھ میجک ٹرکس کرتے ہوئے بولتے ہیں فلاں کی روح آئیں گی، اس پر آج کل ایسی بہت ساری موویز بھی بنائی گئی، فلاں عملیات کرتے ہیں، بولتے فلاں چیز پر ہاتھ رکھو، ناریل پہ ہاتھ رکھو، پتھر پہ ہاتھ رکھو، اسٹیچو پہ ہاتھ رکھو، کوئی ایک چیز رکھی جاتی ہے اور کہتے ہیں اس پہ آواز دیں گے، آواز دینے کے بعد کیا ہوگا، وہ روح وہاں پر آئیں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس طرح مردے سنتے ہیں، اس لیے لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو، یہ بھی بات سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہے۔ اب اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے، جن جادو کی حقیقت کے اوپر بہت ڈیٹیل میں انہوں نے بیان کیا۔ کچھ روحیں ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، جن ہوتے ہیں جو کسی کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ کسی کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم فلاں کی روح ہے، ہم فلاں کی آتما ہے، اور لوگوں کے عقیدے بگاڑنے کے لیے علماء نے کہا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا نام لے کر بیان کرتے ہیں کہ فلاں کی روح ہے، اور لوگ جب اس پر اس طرح سے عقیدہ رکھ لیتے ہیں تو ان کے عقیدے بگڑ جاتے ہیں کہ روحیں آتی ہے، روحیں جاتی ہے۔ اور یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح بھٹکتی ہے، اور اس کے آتما کو شانتی جب تک نہیں ملتی ہے، جو اس کی خواہش تھی اس کی پوری نہیں کی جاتی ہے، تب تک وہ بھٹکتے رہتی ہے، پھر وہ آ کر پریشان کرتی ہے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، تانترک کے پاس جاتے، بابا کے پاس جاتے، درگاہ پہ جاتے، مندر پہ جاتے، پھر وہ آتا ہے، پھر وہ اس کا علاج کرتا ہے، وہ اس کو بھگاتا ہے، پھر وہ ایک بزنس ہے، پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ کوئی بندے کو اگر جن کا اثر ہو جائے، جن شیاطین کا اثر ہو جائے، وہ اس پر حاوی ہو جائے، اس کے جسم میں داخل ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے علاج کرے گا قرآن اور سنت کے طریقے سے تو بھی علاج ہوتا ہے، اگر وہ غلط طریقے سے، حرام طریقے سے علاج کرے گا تو بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے ایسا کیوں؟ جو جن اور شیطان ہے اس کے عقیدے بگاڑنے کے لیے اس کے جسم میں آیا یا اس کو تکلیف دے رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے جا کے سر ٹکاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا، کیونکہ معلوم ہے اب اس کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کر کس پر ہو گیا، فلاں ایکس وائی زیڈ پر ہو گیا۔ اب وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اچھائیاں بھی دیتا ہے، برائیاں ہٹاتا ہے، جبکہ سب کا کرنے والا کون ہے، اللہ۔ تو اس کے عقیدے جب بگڑ جاتے ہیں تو جن اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جن اور شیاطین رہتے ہیں، کسی کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ فلاں کی آتما ہے۔ چونکہ وہ ہمارے ماحول میں آس پاس رہتے ہیں، اس لیے ہماری زبانیں بھی جانتے ہو۔ آپ بولیں گے وہ جن کو مراٹھی کیسے آ رہی تھی، وہ جن ہندی کیسا بول رہا تھا، وہ جن تو عربی بول رہا تھا، وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ بات طے ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے۔ تو روحیں نہیں آتی، جو مر جاتا ہے اس کو کہاں پہنچا دیا جاتا ہے، برزخ، اور قیامت تک وہ وہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ برزخ کا مطلب ہے کہ ایسی آڑ جس کے پار نہ ہم جا سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ وہ لوگ ادھر آ سکتے، نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے روحوں کا، وہ برزخ میں پہنچا دی جاتی ہے۔ اب ڈائریکٹ قیامت کے دن وہ لوگ اٹھنے والے ہیں، جو روحیں ہیں، جسم اٹھیں گے، اس میں روحیں ڈالی جائیں گی اور حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ وقت کی کمی تھی، میں نے کوشش کیا کہ کم وقت میں سارے نکات جو ہے مکمل کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے
روحوں کے اس صحیح عقیدے کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام قسم کے شرک، بدعت، خرافات اور غلط عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔